نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس یادگار شام میں افتتاح کتاب کے موقع پر علم القراءت کی 1400 سالہ تصنیفی تاریخ جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں، جی چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں مختصر اشارات پیش کر دیے جائیں۔ حضرات، آپ جس دہلی میں ہیں یہ وہی دہلی ہے جہاں کبھی 1000 مدارس دینیہ، مراکز علمیہ، علوم و فنون کی سوغاتیں لٹا رہے تھے، مگر پھر دہلی شومی تقدیر سے دہلی مرحوم کہی جانے لگی، اور پھر ایک طویل زمانہ گزرا کہ حفاظت قرآن کریم کے مرحلہ اولا، تحفیظ قرآن، مرحلہ ثانیہ تجوید، اور مرحلہ ثالثہ قراءت کی کما حق تعلیم کے لیے دہلی ترستی رہی، اللہ ماشاء اللہ۔ محترم حضرات، پانی پت جو دہلی کے مضافات میں ایک تاریخی مقام کی حیثیت رکھتا تھا، ایک زمانے میں جنگ و جدال کے لیے مشہور تھا، مگر جب دہلی سے ناقدر شناسی کے باعث علم نے رحلت اختیار کی تو اپنا مسکن پانی پت کو قرار دیا، اور پھر اس عرض مردم خیز سے عظیم الشان شخصیات ابھری۔ ازاں جملہ پانی پت کی یگانہ روزگار، وحید عصر، جامع کمالات، ماہر حدیث و قرات، مظہر دعائے خواجہ شرف الدین ابو علی قلندر، شیخ القراء سند المحدثین، مجدد اعظم تجوید و قرات، حضرت مولانا شیخ المحدث المفتی عبد الرحمن انصاری، محدث پانی پتی نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کے تلامذہ میں جہاں بڑے بڑے قراء اور علماء روزگار نظر آتے ہیں، وہاں وقت کے جواد اعظم و عمل، علم و عمل، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن شیروانی اور پیر جماعت علی شاہ جیسے حضرات ہیں۔ تقریباً 66 سال پانی پت میں خدمت قرآن اور قرات کی اشاعت فرمائی۔ اسی طرح سے کہ پانی پت فن تجوید و قرات کا مرکز و صدر مقام پر ہے۔ حضرت محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ایک بلند مرتبہ شخصیت حضرت مولانا المفتی ابو محمد محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ولادت 1295 ہجری، وفات 1372 ہجری۔ آپ کے گرام قدر علمی تصانیف ایک طرف شرح سبقات ہے تو دوسری طرف تعلیمی و تدریسی تصنیف امام القراء المفتی محمد سلیمان صاحب میوانی رحمۃ اللہ علیہ، بانی مدرسہ خاصہ، تجوید القرآن، محلہ فیاض گنج، ولادت تقریباً 1324 ہجری۔ آپ علاقہ میوات کے مقام مالن کے رہنے والے تھے۔ آپ نے قرات سبا کی تحصیل و تکمیل حضرت مولانا عبد محمد محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ المذکور سے کی، اور آپ کے بعد علامہ مفتی فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کی۔ ان دونوں ائمہ فن سے اکتساب فیض اور شرف تلمذ کے باعث آپ سراپا فن بن گئے۔ اولاً آپ نے آغاز تدریس پانی پت ہی سے کیا اور یہاں 11 سال خدمت انجام دی۔
پانی پت کے بعد 1947 سے پہلے آپ نے دہلی کا رخ کیا۔ دہلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب، 1273 ہجری کے انقلاب نے دہلی کے ساتھ وہی کیا جو بغداد کے ساتھ ہوا تھا، یعنی دہلی سے یہ فن کل مفقود ہو گیا۔ صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علم سے اس غفلت اور بے اعتنائی پر اڑتے، چنانچہ ابتدائی سے آپ کو شدت کے ساتھ اس کا احساس رہا۔ دہلی میں محلہ، ہاتھی خانہ، بابا ہندوراؤ میں باقی اچھے چیز سے تدریس کا آغاز کیا۔ یہاں بھی تقریباً 10 سال خوب محنت سے پڑھایا۔ اس محلے میں تدریس کے دوران آزاد مارکیٹ مسجد تکیہ والی کی قسمت کا ستارہ طلوع ہوا۔ اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگی۔ اہلیان محلہ اور مصلیان مسجد نے آپ کو اسی مسجد میں روک لیا۔ آپ نے پھر یہیں 1947 میں مدرسہ تجوید القرآن قائم فرمایا۔ حضرات، اب مدرسہ حاجہ کی عمر تقریباً 76 سال ہونے جا رہی ہے۔ بانی مدرسہ حاجہ معلم فن کے ساتھ رجال ساز اور مردم گر بھی تھے۔ بڑے اہم اور ماہر فن تلامذہ کی ایک معتبر اور عمدہ کھیپ یہاں سے فارغ ہو کر نکلی، جنہوں نے اپنے استاد محترم اور مدرسے کی عمدہ کارکردگی اور شہرت کو 4 چاند لگائے۔ ملک اور بیرون ملک میں یہاں کے فارغین مدرسے کے نام اور کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرات، بانی مدرسہ کی حیات 1423 ہجری تک مدرسہ اور مسجد ایک مختصر سی جگہ میں تھی، جس میں چند کمرے، مدرسے کی ظاہری شکل بہت مختصر تھی، مگر اپنی عظیم خدمات کے باعث بفضل خدا اس کی عظمت اور شہرت بہت زیادہ رہی۔ ساتھ ہی طلباء کی آمد اور رجوع روز افزوں ہونے لگی۔ ضرورت ہوئی کہ مدرسے کو وسیع کیا جائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مدرسے کی سر نو تعمیر شروع ہوئی، اور جب بنیاد کی کھدائی شروع کی گئی تو بھاری پہاڑ چٹانیں سر ابھارے کھڑی نظر آئیں۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے، دعائیں کی، اللہ رب العزت سے حوصلہ و ہمت کے طالب ہوئے۔ جناب باری تعالیٰ نے الحمدللہ ہمت عطا فرمائی۔ چنانچہ چٹانیں ابھر کر آنکھیں دکھاتی رہی، اور یہ ناچیز خدا کی بخشی ہوئی ہمت سے ان سے آنکھیں چار کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ بقول علامہ اقبال شاعر کے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ حضرات، آج آپ ادارے میں تہخانے کے سوا 5 منزلہ عمارت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ محض فضل خداوندی ہے، جس پر ہم خدا ذوالجلال کی حمد و شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرات، گلشن سلیمانی کا ہر در شولہ پھول ہم تمام مہمانان ذی وقار کا بسط خلوص و اکرام دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ نیز چمن سلیمانی کے تمام خدام آپ کی تشریف آوری سے اپنے دلوں میں فرحت و انبساط کی حسین کلیاں کھلتی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ فمرحبا بکم انتم قدرتموہ عندنا فنعم القرار۔ بطور اظہار تشکر خداوندی کے کسی شاعر کا یہ شعر بلا ساختہ
میری زبان پر آ رہا ہے، اس کا اچھا موقع نہیں ہو سکتا۔ نسیم صبح تیری مہربانی، یا کہیے نسیم سحر تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتے گل۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں بار بار اپنی زندگی، اپنے ماضی اور زمین کے جس خطے سے وہ جڑے ہوئے تھے وہاں سے نکل کر قرآن کریم کی برکت سے جو مقبولیت کا عظیم الشان درجہ ان کو عطا کیا تھا، اس سے متاثر ہو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ مجھے عزت افزائی کے لیے ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنا خادم کو یہ موقع اور عزت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے رتبے کو بھی چار چاند لگا کر اپنے مقبول اور شکر گزار بندوں کی صف اول میں شامل فرمائے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔